بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامی تاریخ کے ایک ایسے دن کا ذکر کریں گے جس نے انسانیت کو صبر، قربانی، حق اور استقامت کا ایسا درس دیا جو قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ یہ دن ہے 10 محرم الحرام، یوم عاشوراء۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ محرم ان 4 عظمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ قرار فرمایا ہے، جو اس کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ 10 محرم کا دن کئی عظیم واقعات کی یاد دلاتا ہے۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے انبیاء پر خاص رحمتیں نازل فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم سے زیادہ تعلق رکھتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عاشوراء کے روزے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ عاشوراء کا روزہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی رحمت ہے کہ صرف ایک روزہ پورے سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ 9 اور 10 محرم کا روزہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے، یا 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھا جائے۔ 10 محرم کا دن ہمیں نواسۂ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی عظیم قربانی بھی یاد دلاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کا مقام۔ جب 10 محرم کا ذکر ہوتا ہے تو دل خود بخود نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت اطہار کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل بیت کی پاکیزگی کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے اہل بیت تم سے ہر ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں اور ان کا حق یاد دلاتا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ کربلا میں اہل بیت کی قربانیاں۔ کربلا صرف ایک جنگ نہیں تھی بلکہ صبر، وفا، قربانی اور دین سے محبت کی ایک عظیم مثال تھی۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کی۔ اہل بیت کے نوجوانوں نے حق کی خاطر اپنی جانیں پیش کی۔ خواتین اہل بیت نے صبر و استقامت کی ایسی مثال قائم کی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا عظیم کردار۔ حضرت زینب بنت علی نے کربلا کے بعد صبر، حوصلے اور حق کے پیغام کو زندہ رکھا۔ ان کی استقامت نے دنیا کو یہ سکھایا
کہ مشکلات میں بھی اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ حق پر ثابت قدم رہو، ظلم کے سامنے نہ جھکو، دین کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہو، اہل بیت سے محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو۔ عاشوراء کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر 1، روزہ رکھنا چاہیے، کثرت سے استغفار کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ گناہوں سے، لڑائی جھگڑے سے، بدعات اور غیر شرعی رسومات سے، ایک دوسرے سے نفرت اور فرقہ واریت سے بچنا چاہیے۔ 10 محرم ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ حق کبھی مٹتا نہیں، قربانی کبھی ضائع نہیں ہوتی، اور جو اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے تاریخ اسے ہمیشہ یاد رکھتی ہے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم دین اسلام سے محبت کریں گے، اہل بیت سے محبت کریں گے، حق اور سچ کا ساتھ دیں گے اور اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یوم عاشوراء کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قربانی سے سبق سیکھنے اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی آیت، ایک نئی حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔